السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے اپنا گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا، اور آج ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ الدرس العاشر فعل مضارع کے متعلق ہے، اس کی تعریف پڑھیں گے اور زمانہ کے اعتبار سے اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں کون کون سے زمانے ہوتے ہیں، اور اس میں عربی میں فعل ماضی اور فعل مضارع میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ آپ کے سامنے الدرس العاشر فعل مضارع یہ آپ کے سامنے ہے، آپ بھی کتابیں کھول لیجئے۔ تو یہ فعل مضارع کی تعریف ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا بات کرنے کے زمانہ میں یا اس کے بعد والے زمانہ میں ہونا سمجھا جائے۔ کسی بھی کام کا، جیسے مثلا آپ نے کھانا کھایا، تو اب جو بات کی جا رہی، جو اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں، یہ اسی زمانے میں ہو، یعنی موجودہ زمانے میں کھانا کھا رہا ہوں، تو اب بات کر رہا ہوں تو یہ بات کرنے کے زمانے کے اندر ہی یہ کام کرنے کا بتایا جا رہا ہے، یا اس کے بعد والے زمانے میں، جیسے یا میں کھانا کھاؤں گا، تو اب یہ کھانا کھاؤں گا یہ ایک بات ہے، اور یہ جو کھانا کھانے کا جو عمل ہے یہ بات کرنے کے زمانے کے بعد ہے۔ اگر کھانا کھاؤں گا یہ کہوں تو یہ بعد والا زمانہ ہے، اور کھانا کھا رہا ہوں تو یہ بات کرنے والا زمانہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا موجودہ زمانے میں کسی فعل کے ہونے کو بتایا جائے یا آئندہ زمانے میں کسی فعل کا کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جائے، تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ عربی میں دیکھیں، جیسے ینصر 4 حروف ہیں، ان میں سے ایک حرف یا بھی ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ اگلے آئندہ عن قریب ہی آپ اس کے متعلق پڑھیں گے کہ فعل مضارع کون سا ہوتا ہے، اس کے شروع میں کون کون سے حروف آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک حرف یا ہے۔ ینصر اب آخر میں پیش ہے، شروع میں یا ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ آپ دیکھیں، مدد کرتا ہے یہ موجودہ زمانے کی طرف ہے، اشارہ ہے، یا کرے گا یہ آئندہ زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ کے متعلق کوئی بات ہوگی تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے کلا سیعلمون، وہ ہرگز نہیں، عن قریب ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، سین کا معنی ہے عن قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، تو اس کے شروع میں بھی آپ دیکھیں گے یا لگی ہوئی ہے، یہ سین علادہ حرف ہے، کلا یہ علادہ ہے، فعل مضارع یعلمون وہ جان لیں گے۔ تو اس مثال میں یعلمون فعل مضارع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی شروع میں یا ہے، یہاں پر بھی یا ہے، تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فعل مضارع وہ فعل کہلاتا ہے جس میں موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانے کے متعلق کوئی بات بتائی جائے۔ اب ہم اس میں تھوڑی سی تفصیل پڑھ لیتے ہیں کہ مضارع کی تعریف سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس فعل کے معنی میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ حال یعنی موجودہ زمانہ، جسے آپ انگریزی میں پریزنٹ پڑھ چکے ہیں، اور مستقبل یعنی آنے والا زمانہ، فیوچر۔ اب یہ آپ اردو میں بھی اور انگلش میں پڑھ چکے ہیں، بالکل وہی چیز ہے، اور اسی طرح اس کے لیے یہاں پر بھی جو فعل آ رہا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس میں اور انگریزی میں، انگلش میں یا اردو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے علادہ حال کے لیے علادہ لفظ آئیں گے اور مستقبل کے لیے علادہ آئیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے یہ حال ہے، یا کرے گا اس کے لیے علادہ الفاظ آئے ہیں، جبکہ عربی میں ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے، ینصر۔ تو اسی طرح موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثلا یکتب جو کہ ایک فعل مضارع ہے، ہم اس کے 2 معنی کر سکتے ہیں زمانہ حال کے اعتبار سے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لکھتا ہے، اور زمانہ مستقبل کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لکھے گا۔ البتہ اس بات کا اندازہ ہم بات کرنے والے کے انداز، حالات
یا موضوع سے لگا سکتے ہیں، یعنی وہ کس موضوع پہ بات کرے، اگر تو آئندہ زمانے کے متعلق کسی موضوع پہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ مستقبل کا کریں گے، اور اگر وہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ حال کا کریں گے کہ فعل مضارع میں کب حال کے معنی اور کب مستقبل کے معنی مراد لیے جائیں گے۔ اگر موجودہ اس وقت جس وقت میں یہ بات کی جا رہی ہے اس کے وقت متعلق کوئی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ موجودہ زمانے کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ آئندہ زمانے کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہوگی تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ہم اس کے حالات سے انداز سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس کا کیا ترجمہ کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ابھی آپ نے اس سبق میں دو باتیں سیکھ لیں، فعل مضارع کی تعریف کہ موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ جس میں سمجھ میں آ جائے، اور اس کی ایک مثال پڑھی، انشاءاللہ اس کی کچھ مزید مثالیں بھی ہم اپنے آئندہ کے سبق میں پڑھیں گے۔ ایک دیکھیں جیسے ینصر اور یعلمون، وہ جان لیں گے، اور ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو اسی طرح جو موجودہ زمانہ پریزنٹ اور مستقبل جو فیوچر، دونوں کا ترجمہ اس میں ایک ہی وقت میں موجود ہوتا ہے۔ اور جو ایک علامت پڑھ لی جو اس کے شروع میں آتی ہے وہ ہے یا، کل 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کی علامات میں آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں، جیسے دیکھیے علامات مضارع جو لکھا ہوا ہے اس میں انشاءاللہ مستقل وہ علامات پڑھیں گے۔ پھر کون سی علامات ایسی ہیں جو غائب مذکر کے ساتھ ہیں، کون سی ایسی ہیں جو حاضر کے ساتھ ہیں، کون سی مؤنث اور متکلم کے ساتھ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج آپ صرف اسی کو توجہ سے سن لیں، مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔